وہ بیوقوف نہیں بلکہ ہر درجہ چالاک اور بیوقوف بنانے کے ماہر ہیں۔ عوام سے لے کر خواص تک سب کے ہاتھ میں الگ الگ لالی پاپ دے رکھا تھا، لیکن اب ہر حوالے سے ثابت ہو گیا کہ وہ مسیحا نہیں بلکہ بہت بڑے کھلاڑی اور مداری ہیں۔ تاثر یہ دیا تھا کہ انہیں ذاتی آرام عزیز ہے، ذاتی مفاد اور نہ ذاتی انا۔ جو کچھ کریں گے ملک کے لیے کریں گے، لیکن واضح ہو گیا کہ ان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی اور ذات پر ختم ہوتی ہے۔ ذاتی ضرورت ہو تو وہ لبرل بن جاتے ہیں، اور ذاتی مفاد کا تقاضا ہو تو مذہبی کارڈ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ مذہبی کارڈ کا استعمال اس وقت ملک کے لیے کتنا تباہ کن ہے۔ تاثر یہ دیا تھا کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور مافیاز کو لگام ڈالیں گے، لیکن ان کی حکومت میں کرپشن ماضی کی کسی بھی حکومت سے زیادہ ہے۔ نیب کا خوف عدالت کا اور نہ میڈیا کا۔ چنانچہ نہ صرف کرپشن کا بازار گرم ہے بلکہ انتہائی ڈٹھائی اور بیہودہ طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ جب کورونا کے لیے آنے والی خیراتی رقم میں 40 ارب روپے کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے تو اندازہ لگا لیں کہ باقی جگہ کیا حالت ہوگی۔ پہلی حکومتوں میں اسامیاں بکتی تھی، لیکن ان کی حکومت میں وزارتیں اور صوبے بک رہے ہیں۔ بلوچستان کی پہلی حکومت بھی اربوں میں بنی تھی اور اب بھی کئی ارب روپے کے عوض معرض وجود میں آئی ہے۔ پنجاب میں سر آئینہ کوئی اور ہے جبکہ پس آئینہ اربوں کا دھندا زوروں پر ہے۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں تو پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور پرویز خٹک کے بھائی جو چند روز قبل تک وزیر تھے نے میرے ٹی وی شو میں گواہی دی کہ کرپشن کے ماضی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ مافیاز ہر حکومت میں کام دکھاتی ہیں، لیکن یہ وہ حکومت ہے جو مکمل طور پر مافیاز کے ہاتھ میں ہے۔ سگریٹ مافیا سے لے کر چینی مافیا تک سب پالیسیاں مافیاز بنا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پالیسی اور ہر قدم کا غریب کو نقصان اور امیر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے تاثر یہ دیا تھا کہ خودکشی کر لوں گا لیکن قرضہ نہیں لوں گا۔ دعویٰ تھا کہ امداد کی بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن اتنی بھیک مانگی کہ اب سعودی عرب جیسے دوست بھی مزید خیرات یا امداد دینے کی بجائے قرضہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی سخت ترین شرائط پر۔ قرضے اتنے لیے کہ ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ نون لیگ کی حکومت نے 5 سال میں 30,000 ارب روپے کا قرضہ لیا تھا، جبکہ ان کی حکومت نے 3 سال میں 50,000 ارب روپے سے زیادہ قرضہ لے لیا۔ ماضی کی حکومتوں میں بھی معاشی پالیسی سازی میں آئی ایم ایف کا عمل دخل ہوا کرتا تھا، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں اقتصادی پالیسیوں کا مہار مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دیا گیا۔ انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ بے تحاشا ہوم ورک کر رکھا ہے اور یہ کہ ان کے پاس ماہرین کی ٹیم موجود ہے، لیکن اقتدار دلوانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ٹیم میں وزیر خزانہ اور وزیر قانون تک نہیں۔ وزیر قانون الطاف حسین کے تربیت یافتہ ان کے سابق وکیل کو بنایا گیا۔ پہلے جس شخص کو وزیر خزانہ بنایا گیا وہ معیشت کے نہیں مارکیٹنگ کے ماہر تھے، اور وہ بھی اپنی ذات کی مارکیٹنگ کے۔ چنانچہ انہوں نے تباہی کی بنیادیں رکھ دیں اور اب ان کے ذریعے سی پیک وغیرہ کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ پہلے زرداری کا ایک وزیر خزانہ باہر سے منگوایا گیا اور اب ان کا دوسرا وزیر خزانہ ان کے خزانے کو چلا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا چیئرمین آئی ایم ایف سے لایا گیا جو اس سے قبل مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی حکومت میں کچھ اہم وزارتیں کراچی میں میزبانی کرنے والوں کی، کچھ لندن میں خدمت کرنے والوں، کچھ لاہور میں خدمت کرنے والوں کی، اور کچھ خوشامد میں ثانی نہ رکھنے والے پختونوں کے حوالے کی گئی۔ چنانچہ معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس میں چلا گیا، لوئر مڈل کلاس غریب ہونے لگا اور غریب تباہ ہو کر خودکشیوں پر مجبور ہے۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی اور بے روزگاری اس حد تک بڑھ گئی کہ ملک جرائمستان بن گیا۔ انہوں نے تاثر دیا تھا کہ وہ سفارتی محاذ پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے، لیکن نااہلی، غیر مستقل مزاجی اور سفارتی چلانگوں کی وجہ سے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نہ چین کا وہ اعتماد بحال رہا جو سابقہ 2 حکومتوں میں تھا، اور نہ امریکہ رتی بر اہمیت دینے کو تیار ہے۔ سعودی عرب ماضی کی طرح دوست رہا اور نہ ترکی اور ملائیشیا کو اس کا متبادل دوست بنایا جا سکا۔ عرب دوست انڈین کیمپ میں چلے گئے جبکہ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا۔ نعرہ لگایا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کریں گے، لیکن سبز پاسپورٹ جس طرح آج دنیا میں بے توقیر ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ مقرر عرض ہے کہ اسٹیٹسمین شپ ان کے قریب سے نہیں گزری، لیکن بیوقوف بنانے کے بلا کے ماہر ہیں۔ چنانچہ اچھے بھلے باخبر اور سمجھدار لوگ بھی ان سے توقع لگائے بیٹھے تھے کہ وہ پاکستان کو جنت بنا دیں گے۔ اس لیے ان کی خاطر تمام ریاستی اداروں نے پورے خلوص کے ساتھ بالاجماع اپنے آپ کو استعمال کیا۔ ایک طرف نواز شریف اور زرداری پر غصہ تھا اور دوسری طرف ان کی اندھی محبت تھی۔ چنانچہ طاقتور اداروں نے بھی ان کی خاطر سب کے بازو مروڑ دیے۔ اقتدار میں آنے سے قبل انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اداروں کو مضبوط بنائیں گے، لیکن اداروں کی جو بے توقیری ان کے دور میں ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ عدلیہ کتنی بے توقیر